مسیح یسوع کے قدوس جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام صدیق جانسن۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں دعا کس طرح سے اور کس سے کرنی چاہیے، پچھلے ویلاگ میں جو ہم نے سیکھا تھا۔ آج ہمارے لیے ٹاپک ہے خدا کی حضوری کہاں پر ہے، اور خدا کی حضوری کیا وہ پاک ترین مقام ہے، یا جہاں پر خدا موجود ہے وہ جگہ پاک ہے۔ تو ہم آج کلام خدا کے مطابق جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو جگہ پاک ہے، خدا کی حضوری کا مقام ہے، تو کیا وہاں پر ہم صاف ستھرے ہو کر جائیں اور اپنے جوتوں کے ساتھ کیا ہم جائیں؟ ہم اکثر جو ہے وہ چرچز کے اندر دیکھتے ہیں، جو چرچز ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہم اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہم اپنے رویوں پر بھی غور نہیں کرتے کہ جس وے سے ہم خدا کے حضور میں جا رہے ہیں، کیا ہم عاجز ہو کر جا رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں، یا کہ ہم اپنی شخصیت کے اعتبار سے خدا کے حضور میں جا رہے ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ جان کر جا رہے ہیں کہ ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں، دعا کے جگہ پر جا رہے ہیں، دعا کے مقام پر جا رہے ہیں، اور وہاں پر خدا کی حضوری ہے، اگر خدا کی حضوری ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہے، اور اس پاک جگہ پر کیا ہم اپنے جوتوں کے ساتھ جاتے ہیں؟ جو اکثر چرچز کے اندر لوگ جوتوں کے ساتھ جاتے ہیں، میں آج خاص طور پر ان سے مخاطب ہوں، اور ان سے میرا یہ سوال ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ شریعت میں دیکھتے ہیں، ابھی شریعت ملی نہیں ہے، ابھی شریعت جو ہے وہ دینے کا، اور شریعت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے اترنے کے مقام سے پہلے، جب خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور موسیٰ اس جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھنے کے لیے کترا رہا ہے، تو قریب جب جاتا ہے تو وہاں سے خداوند کی آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ اپنی جوتی پیچھے اتار، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ اگر ہم چرچ کو، جو خدا کا مقدس مقام، خدا کا گھر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا اور اس بیابان کا جہاں پر موسیٰ ایک جھاڑی کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کا موازنہ کریں، تو جس اعتبار سے ہم چرچ جاتے ہیں ہمیں وہ جگہ پاک نظر آتی ہے، کہ یا چرچ جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہ جگہ پاک نظر آتی ہے؟ وہ بیابان ہے، جنگل ہے جہاں پر بھیڑ بکریاں چرائی جا رہی ہیں اور جھاڑیاں ہیں، خدا وہاں پر بھی موجود ہوا ہے، تو موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے جوتوں کے ساتھ میرے پاس نہیں آنا، حالانکہ موسیٰ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہاں پر خدا اترا ہوا ہے، خدا موجود ہے۔ لیکن آج ہم اس ایمان کے ساتھ جب چرچ جاتے ہیں کہ خدا وہاں پر موجود ہے، ہمارا باپ وہاں پر موجود ہے، لیکن ہم یہ جسارت نہیں کرتے کہ ہم اپنے جوتے اتار کر جو ہے وہ اس کی حضوری میں جائیں۔ یا تو ہم اپنے آپ کو، اپنے سٹیٹس کو خدا کے برابر یا خدا کے پاک ترین مقام سے اعلیٰ سمجھ رہے ہیں،
یا ہم اس گرجا گھر کو، اس چرچ کو جہاں پر عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، یا ہم اس کو خدا کا گھر نہیں سمجھ رہے، وہاں پر خدا کی حضوری کو نہیں سمجھ رہے کہ خدا کی وہاں پر حضوری ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہاں پر خدا کی حضوری ہے تو ہم کبھی یہ حرکت نہ کریں کہ اپنے جوتوں کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں جائیں، کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ہے۔ اب کچھ جو آج کے لوگ ہیں، آج کی جو دنیا ہے، وہ کچھ شریعت کی باتوں کو اس طرح سے جھٹلا دیتی ہے کہ اب جو ہے وہ مسیح کے وسیلہ سے ہمارے اوپر فضل ہو چکا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رومیو کے خط میں پالوس رسول یہ فرماتے ہیں کہ اگر فضل ہوا ہے، فضل بے حد ہوا ہے، تو کیا ہم گناہ کرتے رہیں کہ فضل زیادہ ہو؟ تو پالوس رسول اس کو گناہ کے زمرے میں جو ہے وہ گنتے ہیں، جو ہم شریعت کی، خدا کے کلام کی عدولی کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات ہے کہ مسیح یسوع نے شریعت کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیا، اور کس شریعت کو؟ وہ شریعت جس کا سبب موت تھی، جو شریعت ہمارے اوپر گناہ ثابت کر رہی تھی۔ جب وہ گناہ ہی نہیں رہے تو شریعت کا ہمارے اوپر اختیار نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے گناہ معاف ہوئے، پھر وہ شریعت جو الزام لگا رہی تھی وہ ہمارے اوپر سے ہٹی ہے، ہمارے اوپر سے پیچھے ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم پھر سے وہی کریں تو یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 17ویں آیت جو ہے وہ ہم سب پر جو ہے وہ بالکل ثابت کرتی ہے کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ اور پھر ہم اسی اصول سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ خدا کی ہم عدولی کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، تو ہم بعض اوقات تھوڑا سا اپنے آپ پر بھی غور کریں، جو جوتے پہن کر چرچ کے اندر جاتے ہیں۔ کیا ہمارا گھر جس میں ہم اپنے بیڈ روم کے اندر کارپیٹ لگا لیتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، وہاں پر تو ہمارا جوتا نہیں جاتا، وہاں پر ہم جوتا پہن کر نہیں جاتے۔ مہمان بھی آتے ہیں تو کمرے دروازے کے سامنے میٹ رکھا ہوتا ہے اور وہاں پر جوتے اتار رہے ہوتے ہیں، ہم نے پہلے سے اتار کے رکھے ہوتے ہیں کہ آنے والا بھی دیکھے اور جوتے باہر اتار کر پھر ہمارے کمرے میں آئے۔ کیا ہمارا کمرہ، ہمارا گھر خدا کے گھر سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ وہ زیادہ پاک ہے؟ اور خدا کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو وہی جوتے جو ہم اپنے بیڈ روم میں نہیں لے کر جاتے، وہ خدا کے گھر میں تو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کو بھی خدا کے گھر سے زیادہ اہمیت دے دی ہے، اور پھر جب گناہ میں پڑتے ہیں اور گناہ کے وسیلہ سے جب بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر ہمارے گلے شکوے بھی خدا سے بہت بڑے ہوتے ہیں کہ ہم تو خدا کے لوگ ہیں، ہمارے اوپر مصیبت کیوں، ہمارے اوپر دکھ کیوں؟ لیکن ہم اپنی روشوں کے اوپر، اپنے طریقہ کار پر غور نہیں کرتے اور سبب نہیں جاننا چاہتے۔ بعض کی زندگی کے اندر وہ سبب بھی ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، وجہ بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اقرار کرنے پر وہ رضامند نہیں ہے کہ میں اپنے گناہ کا اقرار کروں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی ہمیں اپنا رتبہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہمارا خالق جو یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ جس کی خوشنودی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بنی نوع آدم کی خوشنودی بھی میرے ساتھ ہو، خوشی بھی میرے ساتھ ہو، اور اس کی بنی آدم کی خوشی کس میں ہے کہ وہ خدا کی پرستش اور اس کی عبادت اس طور پر کرے جس طور پر اس کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ حزقیل کی کتاب میں بڑے زبردست طریقے سے
जो है वो हिजकिय्येल को खुदा ने फरमाया और उसे नबूवत दी कि आखिरी दौर में मैं क्या करूंगा, अपनी शरीयत अपने लोगों के दिलों पर लिखूंगा, उनके संगीन दिल को निकाल कर उन्हें जो है वो पाक करूंगा और अपने कानून उससे मनवाऊंगा। अगर हम उसके ताबा कर दें, अपनी खुद गर्जी को छोड़ दें, तो हमारे शरीयत के काम, खुदा के आइन को मानना और उस पर अमल करना खुदा खुद हमसे करवा लेगा। लेकिन ज़रूरत है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी दें, अपने आप को, अपने बदन को और अपने आप को उसके ताबा कर दें। जब हम उसको के ताबा कर देंगे, अपने आप को उसको दे देंगे, तो खुदा हमारे वसीला से अपने आइन को खुद जो है वो मनवा लेगा। खुद से हम उसके आइन और उसके तरीकों पर चलना शुरू कर देंगे, और फिर जो हमारी भी खुशी खुदा में होगी वो उसकी खुशी की इंतहा ही कुछ और होगी। दिल की खुशी से कभी कोई खुदा के हजूर में बैठकर प्रस्तश करके देखे, दुनिया की सब कुछ चीज़ें भूल जाता है, दुनिया की फिक्रें भूल जाती हैं। इतनी खुशी और इत्मीनान मिलता है जब हम उसके हजूर में उसकी प्रस्तश करते हैं और प्रस्तश करते हुए उसके हजूर में अपनी दुआएं और मुनाजातें पेश करते हैं। आए इस बात को अपने जहन में रखते हुए अपने रवैयों पर गौर करें, अपने आप को जांचें और एक दूसरे को तबीबी करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही फरमाता है कि एक दूसरे को नसीहत करते रहें खुदा के कलाम के मुताबिक। खुदा हमें ऐसा करने का फजल बख्शे और हमें एक दूसरे को नसीहत करने और नसीहत को कबूल करने का शरफ और मौका दे। खुदावंद मसीह यीशु के नाम में आमीन।